بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پی ٹی آئی کی حکومت نے ملک میں ناموس رسالت اور ختم نبوت کے مسئلے پر احتجاج کو پوری طاقت سے روکنے کی حکمت عملی اپنا رکھی ہے، جس کا بدھ، جمعرات اور جمعہ کے روز بھی مؤثر استعمال کیا گیا۔ ان 3 دنوں میں تحریک لبیک کے سینکڑوں کارکنوں کی گرفتاریوں کی حکومتی حکمت عملی کافی حد تک کامیاب رہی۔ تاہم پولیس اور انتظامیہ کی تمام تر کوششوں کے باوجود آسیہ مسیح کی بریت کے خلاف کچھ شہروں میں احتجاجی مظاہرے ہوئے۔ لاہور میں سب سے اہم احتجاجی ریلی داتا دربار سے شروع ہو کر مینار پاکستان تک گئی، جبکہ راولپنڈی میں پیر ودائی کی مسجد اس احتجاج کا مرکز رہی۔ اسی طرح کراچی میں ناموس رسالت کے نام پر مختلف مقامات پر احتجاج کیا گیا۔ پی ٹی آئی حکومت کو آسیہ مسیح کی رہائی کے بعد مغربی ممالک کی حکومتوں، ارکان پارلیمنٹ کے علاوہ سفارتکاروں میں بہت اپنائیت اور پذیرائی مل رہی ہے۔ ذرائع کے مطابق حکومت نے سپریم کورٹ میں توہین رسالت کیس کے حوالے سے مدعی مقدمہ قاری محمد سالم کی نظر ثانی اپیل مسترد ہونے کے ساتھ ہی عوامی احتجاج کو روکنے کے لیے حکمت عملی کو مزید سخت کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ لاہور میں تحریک لبیک کے بچے کھچے رہنما اور کارکنان اس حکومتی حکمت عملی کا سب سے اہم ترین ہدف تھے۔ احسان عارف ایڈوکیٹ، جو تحریک لبیک کے اسیران کو ڈیل کرنے میں حالیہ ہفتوں کے دوران کئی مقدمات میں پیش ہو چکے ہیں، انہوں نے بتایا کہ حکومت اور پولیس نے احتجاج اور ہڑتال کی کال کو ناکام بنانے کے لیے بدھ کے روز ہی صرف لاہور سے 93 کارکنان کو گرفتار کیا۔ گرفتاریوں کا یہ سلسلہ جمعرات اور جمعہ کو بھی جاری رہا، تاہم ان 2 دنوں کے اعداد و شمار مرتب نہیں ہو سکے۔ واضح رہے کہ علامہ خادم حسین رضوی کے شاگرد اور یثرب کالونی لاہور کی معروف شخصیت طارق عزیز قادری عرف طارق جاپانی اپنی قبل از گرفتاری ضمانت کے حوالے سے عدالتی احکامات لے کر تھانے گئے تھے، لیکن اس کے باوجود انہیں تھانہ نواں کوٹ پولیس نے حراست میں لے لیا۔ طارق قادری کی انسداد دہشت گردی کی عدالت سے 25 جنوری کو عبوری ضمانت ہو چکی تھی، جو 6 فروری تک تھی، لیکن انہیں پولیس نے حراست میں لیا اور اب مقدمہ درج کیے بغیر تھانے میں بند رکھا ہوا ہے۔ جبکہ گلشن راوی کی جامع مسجد حیات النبی کے پیش امام قاری فیروز کو اگلے روز یعنی جمعہ کی صبح حراست میں لے کر تھانہ نواں کوٹ میں ہی بند رکھا گیا ہے۔ آسیہ مسیح کی بریت کے خلاف احتجاج اور ہڑتال کی اپیل کو ناکام بنانے کے لیے علامہ خادم حسین رضوی کی مسجد جامعہ رحمت للعالمین اور داتا دربار سمیت ان تمام مساجد کے ارد گرد سیکیورٹی ٹائٹ تھی اور جمعہ کے روز سے ہی پولیس کی بھاری نفری تعینات کر دی گئی تھی۔ واضح رہے کہ جامع مسجد رحمت للعالمین اور مدرسہ ابو ذر غفاری کے باہر کئی ماہ سے پولیس تعینات ہے۔ جمعہ کے روز نماز جمعہ سے پہلے ہی پولیس کی بھاری نفری نے اس مسجد پر چھاپا مارا تاکہ اس کے پیش امام قاری صفدر کو بھی حراست میں لیا جا سکے، لیکن قاری صفدر نے پہلے سے ضمانت قبل از گرفتاری کرا رکھی تھی، اس لیے پولیس انہیں گرفتار نہ کر سکی۔ یہ بھی اطلاع ہے کہ پولیس نے مسجد آنے کی ایک وجہ کراچی سے آئے تحریک لبیک کے بعض کارکنوں کی موجودگی بتائی، جو احتجاج مانیٹر کرنے کے لیے آئے تھے، تاہم مسجد کے اندر اور باہر جمعہ کے روز کوئی گرفتاری نہ ہو سکی۔ ذرائع کے مطابق تحریک لبیک نے پولیس کی بطور خاص تعینات بھاری نفری کی وجہ سے نماز جمعہ کے بعد مسجد سے باہر احتجاج کا ارادہ ملتوی کر دیا اور نماز جمعہ کے بعد مسجد کے اندر ہی لبیک یا رسول اللہ کے نعرے بلند کرتے رہے۔ دوسری جانب داتا دربار کے باہر پولیس کی بھاری نفری کے باوجود مظاہرین جمع ہو گئے اور زبردست نعرے بازی کی گئی۔ اس موقع پر مظاہرین نے لبیک یا رسول اللہ کے علاوہ میں رضوی کے نعرے بھی لگائے۔
تاہم پولیس نے مظاہرین کو ضلع کچہری یا مال روڈ کی طرف بڑھنے کی اجازت نہیں دی۔ تاہم اس کے بعد مظاہرین نے پولیس سے تصادم نہ کرنے کی پالیسی اختیار کرتے ہوئے داتا دربار سے پیر علی کی طرف احتجاجی مارچ کیا۔ شہر میں بعض دوسری جگہوں پر بھی جہاں تحریک لبیک کے کارکنان احتجاج کرتے رہے، پولیس موجود رہی اور اس نے تحریک لبیک کے کارکنوں کا احتجاج کامیاب نہیں ہونے دیا۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ پولیس نے مختلف علاقوں میں مساجد کے خطباء سے رابطہ کر کے انہیں توہین رسالت اور ختم نبوت کے موضوعات پر گفتگو سے گریز کرنے کی ہدایت کی ہے۔ طارق عزیز قادری سے جب فون رابطہ ہوا تو انہوں نے کہا، میں تو اپنی ضمانت سے متعلق عدالتی احکامات لے کر تھانے میں آیا تھا، مگر یہاں پولیس نے ان عدالتی احکامات کے باوجود مجھے حراست میں لے لیا۔ 24 گھنٹے گزرنے کے باوجود میرے خلاف کوئی نیا مقدمہ درج نہیں کیا گیا۔ مقصد صرف یہ لگتا ہے کہ تحریک لبیک کی جمعہ کے روز کی کال کو ناکام بنایا جائے اور ہم لوگ عیسی مسیح کی بریت کے خلاف احتجاج نہ کر سکیں۔ تحریک لبیک کے ذرائع کا دعویٰ ہے کہ پشاور میں تحریک لبیک کے قائم مقام امیر شفیق امینی نے خود اپنی گرفتاری پیش کر دی ہے، تاہم شام گئے تک اس دعوے کی تصدیق نہیں ہو سکی۔ البتہ قائم مقام سربراہ شفیق امینی کا موبائل فون دن میں جب بھی ڈائل کیا گیا تو وہ بند ملا۔ پولیس اور انتظامیہ کی طرف سے تحریک لبیک کا احتجاج روکنے کی پلاننگ کی وجہ سے گرفتاری سے بچ جانے والے رہنما بھی آپس میں زیادہ رابطے میں نہیں رہے، جبکہ دوسری مذہبی اور سیاسی جماعتوں نے تحریک لبیک کی ہڑتال کی کال میں حصہ لینے یا اسے کامیاب بنانے سے خود کو دور رکھا۔ خیال رہے کہ تحریک لبیک نے حالیہ 1-2 برس میں خود کو دوسری مذہبی اور سیاسی جماعتوں سے بالکل الگ تھلگ رکھتے ہوئے فیصلے کیے ہیں۔ تحریک لبیک کے ذرائع نے بتایا کہ پنجاب حکومت کے احکامات کے باعث راولپنڈی میں بھی تحریک لبیک کے کارکنوں کی گرفتاری سپریم کورٹ سے عیسی مسیح کی بریت کے اگلے ہی روز شروع کر دی گئی تھی۔ حکومت کی پوری کوشش تھی کہ دارالحکومت اور جڑواں شہر راولپنڈی میں اس بریت کے خلاف احتجاج نہ ہو سکے۔ ذرائع کے بقول حکومت عیسی مسیح کے بیرون ملک پہنچنے کے بعد توقع کر رہی ہے کہ مغربی ممالک حکومت کی مالی مشکلات کم کرنے میں اہم کردار ادا کرنے پر تیار ہو جائیں گے۔